تو اس لیے جتنے بھی ہمارے پیر اور تھوڑے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، اور آپ ان کو لاکھ دفعہ سمجھا لیں، انہوں نے ہیلوسینیشن کو، اس طرح کی چیزوں کو سایہ اور جنات کے تحت ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. توید آ چکے ہیں اور پھر وہ توید نکالتے بھی ہیں، آپ کو پتا ہے. پیر صاحب کے بہت مزے ہیں جی. پیر صاحب آپ ود ان 2 منتھ بن سکتے ہیں. MBBS کے لیے آپ پوری زندگی ضائع کر دیں گے اور پھر بھی آپ کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن پیر صاحب کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. 2 مہینے آپ کسی دربار پہ بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ پہنچی ہوئی سرکار ہیں. اس کے بعد ہے 30 year old پرسن ود کور فیشل فیچر. چائلڈ ہے، 3 سال کا بچہ ہے. اس کا اب نارمل فیشل فیچر ہے، پروٹروڈنگ ٹنگ ہے، امبلائکل ہرنی ہے. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، امان اللہ، یہ MCQ ہم نے اس میں کیا ہوا ہے فرسٹ ایڈ میں. A 3 year old with core facial feature, protruding tongue, umbilical hernia, along with apparent mental retardation, which hormone deficiency is likely responsible. کہ ایک بچہ ہے 3 سال کا، اس کی ٹنگ پروٹروڈ کی ہوئی ہے، اس کی امبلائکس پروٹروڈ کی ہوئی ہے، پروٹروڈڈ ٹنگ، پروٹروڈڈ امبلائکس، امبلائکل ہرنیا. تو اور مینٹل ریٹارڈیشن ہے، مینٹل ریٹارڈیشن ہے، اور اس کا شارٹ اسٹیچر ہے. تو اس کو کیا ہے؟ اس کو ہائپوتھائرائڈزم ہے. ہائپوتھائرائڈزم یعنی کہ کنجینٹل ہائپوتھائرائڈزم. کنجینٹل ہائپوتھائرائڈزم کو کیا کہتے ہیں؟ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں تو پتا ہے بھائی، کریٹینزم کہتے ہیں. کریٹینزم کہتے ہیں یعنی کہ تھائراکسن کا لیول جو ہے وچ ہارمون ڈیفیشنسی از رسپانسبل، یعنی کہ T4 کا لیول کم ہے، یعنی کہ ہائپوتھائرائڈزم ہے. اور ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم آ رہے ہیں، پروٹروڈڈ ٹنگ ہے، پروٹروڈڈ امبلائکس ہے، شارٹ فیچر ہے، مینٹل ٹارڈیشن ہے. تو ان فیچر کے ساتھ بچہ پریزنٹ کرے تو اسے کہتے ہیں کریٹینزم، کنجینٹل ہائپوتھائرائڈزم کا پرسن ہے. اگر کریٹینزم آپشن تھا تو پھر وہ کریٹینزم آئے گا. اب پتہ نہیں، لیکن آپ کو کنسپٹ مل گیا. جس طرح بھی MCQ ہے وہ آپ نے کر لینا ہے. یہ کنجینٹل ہائپوتھائرائڈزم جو ہوتا ہے پیشنٹ میں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یوزلی ایسمپٹومیٹک ہوتا ہے ایٹ برتھ، اور عام طور پہ یہ پریزنٹ کرتا ہے لیتھارجی کے ساتھ، پروٹروڈنگ ٹنگ، پفی فیس، امبلائکل ہرنیا. پفی فیس، پروٹروڈڈ ٹنگ، امبلائکل ہرنیا، اور ڈرائی اسکن. تو اور شارٹ اسٹیچر اور مینٹل ٹارڈیشن. تو ان سمٹمس کا یہ پریزنٹ کرتا ہے. تو اور ڈائگنوسس کس طرح کرتے ہیں؟ ڈائگنوسس میں جب بھی T3 T4 کم ہوگا تو اوپر پیچورٹی کو جائے گا ایسے. تو پیچورٹی TSH کا لیول TSH زیادہ پروڈیوس کرے گا، تو TSH زیادہ ہوگا اور T4 کم ہوگا ان میں. تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ کیا ڈائگنوسس بنیں گے. TSH زیادہ ہوگا، پیچورٹی TSH پروڈیوس کرے گا کہ بھائی T3 کم ہے، T4 کم ہے، T4 پروڈیوس کروانا ہے. لیکن فری تھائراکسن لیول T4 لیول کم ہوگا. اور نیو بار اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کر لیں. نیو بار اسکریننگ کرتے ہیں جس میں آپ کو اگر ہائپوتھائرائڈزم کا پتہ چل جائے تو آپ اس کو تھائراکسن دیتے ہیں اور وہ پرسن ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر آپ نے اس کو تھائراکسن نہ دیا تو وہ پرابلمٹک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ٹریٹمنٹ لیور تھائراکسن. ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی؟ لیور تھائراکسن ٹریٹمنٹ ہے. اور پروگنوسس کیا ہے؟ اس میں اگر آپ نے تھائراکسن ٹائم پہ دے دیا تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ نے تھائراکسن نہ دیا تو پھر یہ پرابلم ہوں گے. اور آپ نے تھائراکسن دیتے ہوئے اس کو اوائڈ کرنا ہے کو ایڈمنسٹریشن. سویا پروڈکٹ کے ساتھ آپ نے تھائراکسن نہیں دینی، آئرن کے ساتھ آپ نے تھائراکسن نہیں دینی، کیلشیم کے ساتھ آپ نے تھائراکسن نہیں دینی. تو ایسی فوڈ جن میں آئرن، کیلشیم اور سویا پروڈکٹ ہیں ان میں آپ نے ان کے ساتھ تھائراکسن نہیں دینی ہوتی. نو ڈیفیشنٹ اف ٹریٹمنٹ اسٹارٹیڈ ان دا نیو نیٹل پیریڈ. اگر آپ نے تھائراکسن دے دیا اسے اسٹارٹ میں تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا، اسے کوئی کریٹینزم نہیں ہوگا. which tumor spread by hematogenous route. تو hematogenous route میں تھرو کون سے جو وہ اسپریڈ ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیں جو سارکوماز ہیں وہ 2 روٹ ہوتے ہیں کینسر اسپریڈ ہونے کے. ایک ہوتا ہے لمفیٹک کے تھرو، لمفیٹک کے تھرو یہ ایک روٹ ہوتا ہے.
और दूसरा जो जितने भी कैंसर हैं वो लिम्फेटिक के रूट के थ्रू स्प्रेड करते हैं। और जितने सार्कोमाज हैं, सार्कोमाज जो है आपके कनेक्टिव टिश्यू जो उनके ट्यूमर को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर। जितने भी सार्कोमाज हैं उनका जो ट्यूमर होता है वो आपके ब्लड के थ्रू करते हैं, इसे कहते हैं हेमेटोजीनस स्प्रेड। तो आल सार्कोमाज, ये फर्स्ट एड में लाइन लिखी हुई है, आपने अगर फर्स्ट एड अच्छी तरह पढ़ी हुई है तो फिर तो क्या बात है। मोस्ट सार्कोमा स्प्रेड हेमेटोजीनसली, कमाल लाइन है उससे। देखें आपका पेपर फर्स्ट एड से आ रहा है, मैं कहता हूँ ना फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एनआरई है, चाहे वो एफसीपीएस है, चाहे वो यूएसएमएलई है। तो फर्स्ट एड को भाई हार्ड याद कर लो भाई। तो मोस्ट sarcomas spread hematogenously और most carcinoma spread via lymphatics। मगर 4 कार्सिनोमाज ऐसे हैं जो कि कार्सिनोमा उसका रूट क्या होता है, लिम्फेटिक के थ्रू स्प्रेड करते हैं। लेकिन 4 कार्सिनोमा ऐसे हैं जो हेमेटोजीनस स्प्रेड होता है जिनका, एक है थायराइड, दूसरा है कोरियो कार्सिनोमा, तीसरा है रीनल सेल कार्सिनोमा और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा और आपका थायराइड 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 ये 4 कार्सिनोमा, थायराइड, कोरियो कार्सिनोमा और रीनल सेल कार्सिनोमा और लिवर आपका जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, ये हैं कार्सिनोमा लेकिन स्प्रेड करते हैं हेमेटोजीनसली। बाकी जितने भी कैंसर हैं मोस्ट कैंसर स्प्रेड लिम्फेटिक के थ्रू करते हैं, और जितने भी सार्कोमाज हैं वो हेमेटोजीनस स्प्रेड होते हैं। एमसीक्यू ये था कि आपका हेमेटोजीनस स्प्रेड, विच ट्यूमर स्प्रेड बाय द हेमेटोजीनस रूट। तो आपके जो सार्कोमाज होते हैं वो हेमेटोजीनस रूट के थ्रू, हेमेटोजीनस ब्लड के थ्रू वो जो है वो उनका स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है आपका है in a 45-year-old male with chronic hepatitis C, 3 centimeter space occupying lesion is found in right lobe of the liver. What is tumor marker? एक पर्सन है जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस हुआ और अब उसको उधर एक लिवर में एक मैस बना हुआ है, तो राइट लोब में बना हुआ है। तो यानी कि क्रोनिक जो हेपेटाइटिस सी है उससे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में जो ट्यूमर मार्कर रेज करता है वो अल्फा फीटोप्रोटीन है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में जो ट्यूमर मार्कर रेज करता है वो अल्फा फीटोप्रोटीन है, अल्फा फीटोप्रोटीन। उसके बाद है इन यंग फीमेल विद एपिसोडिक ब्रेस्टलेसनेस, कफ, wheezing and chest tightness worsening in spring season, और what is the pathological mechanism responsible? मास्टर एक्टिवेशन। देखें पर्सन है और यंग पर्सन है और एपिसोडिक एपिसोडिक शॉर्टनेस जाता है आपका डायग्नोसिस एपिसोडिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, चेस्ट टाइटनेस, तो एज्मा की तरफ जाता है। तो एज्मा में आपके मास सेल की एक्टिवेशन, मास सेल होते हैं एक डीग्रैनुलेट करते हैं, रिलीज करते हैं। ये हिस्टामिन जो है आपकी जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उन पे एक्ट करते हैं और ब्रोंक्यूल होती है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, तो एपिसोडिक शॉर्टनेस ब्रेथ होती है, मास सेल एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है इन 20 ईयर ओल्ड। जी वो कहता है कि a 20-year-old male who suffered from acute viral hepatitis, उसे वायरल हेपेटाइटिस हुआ। विच टाइप ऑफ सेल अटैक बाय इन्फेक्टेड सेल? एक पर्सन है उसको वायरल हेपेटाइटिस हुआ है, वो कहता है कि जो वायरल हेपेटाइटिस होने में जो लीवर के सेल होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है और उनकी फिर एपोप्टोसिस हो जाती है और उनकी किलिंग हो जाती है। तो कौन से सेल इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं? कौन से सेल? तो नेचुरल किलर सेल। ये आपने जो हमारे इम्यूनोलॉजी के लेक्चर सुन रहे हैं उन्होंने उधर सुना होगा कि नेचुरल किलर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। ये फर्स्ट एड की लाइन है, देखें लिम्फोसाइट मेम्ब्रेन, lymphocyte member of innate immune system, perforin and gray enzyme to induce apoptosis with virally infected cell। वायरली इन्फेक्टेड सेल को कौन किल करता है? जी नेचुरल किलर सेल करते हैं। तो ये फर्स्ट एड की लाइन है, फर्स्ट एड की लाइन है। देखें आपकी फर्स्ट एड वो कैसे कैसे एमसीक्यू करवाती है। उसके बाद है इन माइथेनिया ग्रेविस दिस ऑर्डर ओरिजिनेट फ्रॉम विच एरिया? तो जो आपकी है ना माइथेनिया ग्रेविस में होता क्या है, ये आपका है न्यूरॉन और
یہ آپ کا ہے مسل. تو ادھر سے نیورون سے ایسیٹائکولین ریلیز ہوتی ہے اور اس نے ادھر آپ کے این ایم ریسپٹر ہوتے ہیں, نیورو مسکرینک ریسپٹر ہوتے ہیں, این ایم ریسپٹر ہوتے ہیں, اس پہ ایسیٹائکولین ایکٹ کرتی ہے اور یہ آپ کا کرواتی ہے مسل کی کنٹریکشن کرواتی ہے. ان ریسپٹر ایسیٹائکولین جو ریسپٹر ہوتے ہیں, یہ جو ایسیٹائکولین ریسپٹر ہیں, ان کے انگیس اینٹی باڈی بن جاتی ہے. تو یہ پرابلم ہوتا ہے, تو نیورو مسکولر جنکشن کا پرابلم ہوتا ہے. ادھر جو ریسپٹر ہوتے ہیں ایسیٹائکولین کے, ان کے انگیس اینٹی باڈی بن جاتی ہے مائسینیا گریوس میں. تو مائسینیا گریوس میں یہ پرابلم ہوتا ہے. تو کلینکل فیچر کیا ہوتے ہیں مائسینیا گریوس کے؟ فلکچویٹنگ فٹیگ, پروکسیمل مسل کی ویکنس ہوتی ہے, مگر جو امپورٹنٹ ایم سی کیو ہوتا ہے, جو اس کا فیچر ہے وہ آکولر ڈپلوپیا اور ٹوسس. جی سب سے امپورٹنٹ ہے اس کا یہ ڈپلوپیا ہے, یہ ڈپلوپیا ہوتا ہے. جس طرح آپ آنکھ نہیں مارتے کسی کو تو تھوڑی سی نیچے کرتے ہیں, اس طرح کا آپ کا آئی لائٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. بلبر جو آپ کے مسل ہوتے ہیں لیرنگس کے فیرنگس کے, وہ فٹیگ ہو جاتے ہیں, جس سے ڈسپیجیا ہوتا ہے, ڈیفیکلٹی ہوتی ہے فوڈ انجسٹ کرنے میں, اور ڈسارتھیا ہوتا ہے آواز نکالنے میں. ریسپریٹری مسل پھر پرابلمٹک ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے. کاز آف دا ایبزرویشن, مختلف اینٹی بایوٹکس ہیں جو اس کے ایگزربٹ کرتی ہیں, لائک فلوروکوئنولون جو ہے اس میں یہ ایگزربٹ ہو جاتا ہے, اور میگنیشیم سلفیٹ سے بھی. اور جو اس کا ڈائگنوسس ہے اس میں آئی ٹیسٹ کرتے ہیں بیڈ سائڈ. اور ایسیٹائکولین اصل میں پرابلم کیا ہے, ایسیٹائکولین ریسپٹر اینٹی باڈی مور اسپیسیفک ٹیسٹ ہے. تو اس میں ایسیٹائکولین ریسپٹر اینٹی باڈی جو ہے یہ اس کا ہائیلی اسپیسیفک ٹیسٹ ہے. اور سی ٹی اسکین آپ کرتے ہیں چیسٹ تھائموما کے لیے. اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا دیتے ہیں, ایسیٹائکولین ایسٹیز انہیبیٹر ڈرگز دیتے ہیں, جس میں پائریڈوسٹیگمن ہے, اور پائریڈوسٹیگمن اس کی ڈرگ ہے, اس کا ٹریٹمنٹ آپشن ہے. اور ساتھ آپ امیونو تھراپی کرتے ہیں, اور کارٹک اسٹیرائڈ بھی دے سکتے ہیں. تھائمیکٹومی بھی اس میں اس کے ٹریٹمنٹ آپشن میں آتا ہے. لیکن یہ میں نے یہ ہم نے جن اسٹوڈنٹس نے لیکچر سنے ہوئے ہیں, تو یہ ان کو یہ ایم سی کیو فرسٹ ایڈ سے ہے, اور ان کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ورکر جی مسکل اسکیلیٹن میں ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے لیمبرٹ ایٹن سنڈروم کے ساتھ. تو میں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ہمیں تو یاد ہے ذرا ذرا اس ورکر پریزنٹ ود ایکسیڈنٹل ایکسپوجر. یہ جتنے ایم سی کیو ہیں, جب ہم نے فرسٹ ایڈ کے لیکچر میں ان کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ ایم سی کیو آئے گا, یہ ایم سی کیو اس طرح آئے گا, اور یہ موسٹ اسپیسیفک ایم سی کیو, اور وہی ایم سی کیو آپ دیکھیں گے, وہی ایم سی کیو آئے ہوئے ہیں جن کو لیکچر یاد ہیں. اس کے بعد یہ ہے, یہ ایم سی کیو بھی ہم نے کیا ہوا ہے. ورکر پریزنٹ ود دا ایکسیڈنٹل ایکسپوجر آف دا آئی ٹو بیٹری ایسڈ. ایک پرسن ہے, اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ بیٹری ایسڈ چلا گیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, تو آپ ایز سون ایز پاسبل اسے اریگیٹ کریں, اس کی کاپیس اریگیشن آف دا آئی, اس کو جو ہے وہ اچھی طرح پانی اس کی آنکھ میں ڈالیں, تاکہ جو جتنا بھی ایسڈ ہے وہ نکل جائے, ڈیزالو ہو کے. تو یہ ایم سی کیو ہم نے بھی اس میں کیا کیپلن سرجری میں. اس کے بعد ہے یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے کہ سارا ایم سی کیو, یہ سارا پیپر تو ہم نے پہلے سے کر لیا ہوا تھا. یہ اچھا, یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ایم سی کیو ہم نے اس طرح کروائے ہوئے ہیں کہ علیحدہ سے. اصل میں جب یہ فرسٹ ایڈ کے لیکچر ہم کر رہے تھے, تو فرسٹ ایڈ کے لیکچر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایم سی کیو آئیں گے, یہ ایم سی کیو آئیں گے. تو الحمدللہ وہی ایم سی کیو آئے ہوئے ہیں جو موسٹ اسپیسیفک نوٹ کروائے گئے تھے. تو اس لیے فرسٹ ایڈ میڈیزن جو فرسٹ ایڈ کے لیکچرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور کیپلن سرجری اور فرسٹ اسٹیپ ٹو سی کے. پیپر لیک ہو گیا ہے. دیکھ لیں پیپر کا, مجھے پہلے ہی پتا ہوتا ہے. یہ بات ہے کہ
اس لیے جو ہمارے اسٹوڈینٹس لیکچر سن رہے ہیں فرسٹ ایڈ میڈیسی لیکچر، وہ جہاں ایم سی کیو میں جو مارک کرواتا ہوں وہ اس کو ہائی لائٹ کر لیا کریں. کبھی بھی لیکچر اس طرح نہیں سننے، بلکہ جب بھی آپ لیکچر سن رہے ہوں تو اپنی بک سامنے رکھیں، ہائی لائٹر اپنے پاس رکھیں. تو جو میں کہوں کہ یہ تو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ آپ نوٹ کرتے جائیں. اس کو ایک ریڈ، اس کو ایک اسپیسیفک کلر دے دیں کہ یہ موسٹ اسپیسیفک کے لیے کلر ہے. پھر ایک اور کلر رکھیں وہ ماڈریٹ ایم سی کیو جو آ سکتے ہیں تو ان کے لیے رکھیں. تو 2 طرح کے یا 3 طرح کے آپ کے پاس ہائی لائٹر ہونے چاہیے. یہ جو ہے نا یہ حق خطیب والا سسٹم ہونے جا رہا ہے. اچھا، یہ پیر صاحبان بنتے بنتے جا رہے ہیں ہم فرسٹ ایڈ میڈیسی پلیٹ فارم والے. اور یہ ایم سی کیو، اچھا ہم نے پاکستان میں فرسٹ ایڈ میڈیسی پلیٹ فارم فرسٹ پلیٹ فارم ہے جہاں پی ایم سی نے جو موک ٹیسٹ دیے تھے ان کے جتنے بھی ایم سی کیو تھے وہ ان کے لیکچر ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. فرسٹ ایڈ میڈیسی فرسٹ پلیٹ فارم ہے ان دا پاکستان جس کی بک جس نے لانچ کی ہوئی ہے ایم سی کیو بک میڈیکل میڈیسی. اب وہ این آر میڈیسی کے نیم سے آئے گی. تو اور اس کے اور فرسٹ بک ہے جو کہ آپ کے ایف ایم جیز کے لیے سسٹم وائز ہے. سسٹم وائز فرسٹ بک ہے جس میں سارے ایم سی کیو سسٹم وائز ہیں. اور فرسٹ بک ہے ان پاکستان فار این آر ای ایگزام جس کے لیکچر بھی ایم سی کیو لیکچر بھی جو ہیں وہ یوٹیوب چینل پہ اپلوڈڈ ہیں. یعنی کہ آپ اس کے ایم سی کیو بک کے لیکچر سن سکتے ہیں. پاکستان میں چاہے ایف سی پی ایس والے اور چاہے وہ این آر ای ایگزام ہے یا چاہے جو بھی جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، کسی پلیٹ فارم کی کوئی ایسی بک نہیں ہے جس کے لیکچر بھی موجود ہوں. جزاک اللہ، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. یہ آپ کی دعاؤں سے سب کچھ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ فرسٹ پیپر ہوگا جو آپ کو اس طرح ایکسپلین کیا جا رہا ہوگا اور اتنی ڈیٹیل سے آپ کو ان کی ریزن بتائی جا رہی ہوں گی. اس سے پہلے کبھی بھی ایف ایم جیز کا پیپر اتنی ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں ہوا. تو وہی آر دا پائنیئر، اور وہی آر دا پائنیئر کے جنہوں نے آپ جو ایف ایم جی سے ان کا جو ایک مینٹلٹی بنی ہوئی تھی، ہر ایک جو سینئر تھا ایک ہی بات کرتا تھا، بھائی عیاشی مارو 5 سال اور پاکستان میں آگے پڑھ لینا، اکیڈمی جوائن کر لینا. یہ اتنی بڑی وہ ڈیزاسٹر تھا اور اتنی بڑی مس گائیڈ لائن تھی ایف ایم جیز کے لیے جس کو ہر ایک سینئر گائیڈ کر رہا ہوتا اور اپنے جونیئر کی تباہی کا سامان مہیا کر رہا ہوتا تھا. اور یہ فرسٹ ایڈ میڈیکل پلیٹ فارم ہے جس نے اس مینٹلٹی کو بریک کیا کہ بھائی پاکستان میں آ کے نہیں پڑھنا. یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ وہ 5 سال ضائع کر دو، آپ نے 5 سال کو سیو کرنا ہے. آپ نے 5 سال محنت کرنی ہے اور اپنا جتنا بھی سلیبس ہے ادھر سے آپ نے اس کو کر کے آنا ہے. اور جب آپ پاکستان میں آئیں تو آپ کو یہ بکس آ رہی ہوں، آپ کو یہ بکس آتی ہوں. اور اب یہ مینٹلٹی بنی ہے کہ اب جو ایف ایم جیز ہیں وہ ان کو ایک سینس آئی ہے کہ ہم نے کالج لائف میں پڑھنا ہے اور وہ اب پڑھنا انہوں نے شروع کی ہے. تو فائدہ کیا ہے کہ جب وہ پاکستان میں آئیں گے ہاؤس جاب کریں گے تو ہاؤس جاب میں ان کا جب نالج چیک ہوگا تو ان کی عزت ہوگی کہ بھائی جی ان کو آتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا 5 سال ضائع کر کے آتے تھے، ہاؤس جاب میں بےزتی ہوتی تھی اور ہمیں ایک جو ان کی ڈی فیم ہوتے تھے، نوٹوریس ہوتے تھے. لیکن اب انشاءاللہ آپ آئیں گے ہاؤس جاب کریں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو ان سے بھی زیادہ آتا ہے جو لوکل ہیں، اگر آپ نے یہ بکس اچھی طرح پڑھی ہوئی ہیں، اگر آپ نے لیکچر صحیح طرح سنے ہوئے ہیں. تو ہم نے پہلے اگر کوئی ایف ایم جی چاہتا بھی تھا کہ وہ پڑھنا چاہتا تھا کہ میں کالج لائف میں پڑھ لوں تو اس کے پاس سورسز نہیں ہوتے تھے کہ وہ کیسے پڑھے. اب آپ کے پاس سارے سورسز ہیں. فرسٹ ایڈ میڈیسی نے کمپلیٹ پیکج آپ کا این آر ای کا اس کے کمپلیٹ لیکچر آپ کو پرووائڈ کر دیے ہیں، ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. آپ وہ لیکچر سنیں 1 سے 2 دفعہ 3 دفعہ اور پاکستان میں آئیں، آپ کسی بھی ایگزام میں فیل نہیں ہوں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کے لیے پتہ کیا ہے؟ آپ یہ بک جو بکس آپ لیکچر سن رہے ہیں جو ہمارے ویب سائٹ سبسکرائبر ہیں، ایف ایم جی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے
کہ انہوں نے اپنے NLE ایگزام یا NLE ایگزام پاس کیے ہیں، اور NLE ایگزام پاس کرنے کے بعد فرسٹ اٹیمپٹ میں، یہ بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں کی ہے اور آگے FCPS بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں کی ہے. تو نہیں تو پہلے کیا ہوتا تھا، وہ اپنا PMDC پاس کرتے تھے، FCPS میں پھنس جاتے تھے. لیکن اب ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ فرسٹ ایڈ اچھی طرح کر لیں، فرسٹ ایڈ سے آپ کا NLE بھی نکلے گا اور اس کو دوبارہ ریوائز کریں تو آپ کا FCPS بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس ہو جائے گا. تو یہ فرسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ FMGs کا جو رزلٹ ہے FCPS کا، اگر وہ ان گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں تو وہ بہت بیٹر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور وہ بھی اب FMGs بھی FCPS کو پارٹ 1 میں فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کریں گے. تو اس لیے جو گائیڈ لائن آپ کو دی گئی ہیں اس کو اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور پڑھنا شروع کریں. تو انشاءاللہ آپ پاکستان میں کوئی بھی ایگزام آپ کو دینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، پاس کا پرابلم نہیں ہوگا. جزاک اللہ. For the histological diagnosis in the thyroid, which investigation is performed? ہسٹولوجیکل ڈائگنوسس میں کے لیے آپ نے FNAC کرنا ہوتا ہے، فائن نیڈل ایسپیریشن سائٹولوجی کرنی ہوتی ہے. تو یہ کب کرتے ہیں؟ یہ یو ورڈ کا ٹیبل ہے. تو جب بھی آپ نے کسی کو تھائرائڈ نڈیول بنا ہو تو آپ TSH کا لیول چیک کرتے ہیں، آپ تھائرائڈ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. اگر تو TSH کا لیول نارمل آ جائے یا TSH کا لیول ایلیویٹڈ آ جائے تو کیا مطلب ہے؟ یہ تھائرائڈ ہے، یہ پیچوٹری ہے. تو اگر TSH آپ نے چیک کیا وہ ایلیویٹڈ آ گیا، تو کب ایلیویٹڈ آتا ہے؟ جب آپ کا T4 کم ہوتا ہے تو فیڈ بیک جاتا ہے تو پھر یہ زیادہ آتا ہے. تو اس کا مطلب ہائپوتھائرائڈزم والا پیشنٹ ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ تھائرائڈ نڈیول بنا ہوا ہے، آپ نے TSH لیول چیک کیا اور TSH لیول ایلیویٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں ساتھ. تو الٹرا ساؤنڈ کی فائنڈنگ کے پہ اگر کچھ اس کی اسپیسیفک فائنڈنگ آ جاتے ہیں تو پھر آپ FNAC کرتے ہیں آن دا سائز بیسس. اگر 2 سینٹی میٹر سے زیادہ سائز ہے تو آپ FNAC تب کریں گے نڈیول کی، یا الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کو سرٹن اسپیسیفک فیچر الٹرا ساؤنڈ پہ نظر آئیں. یہ USMLE کا MCQ ہے، USMLE کا کہ اگر آپ کو نڈیول کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور آپ کو الٹرا ساؤنڈ پہ مائکرو کیلسیفیکیشن ملتی ہیں، irregular مارجن ملتے ہیں، انٹرنل ویسکولیرٹی ملتی ہے الٹرا ساؤنڈ کروانے پہ، یا پھر آپ کو جو سائز ہے نڈیول کا وہ 2 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے تو پھر آپ FNAC کرتے ہیں. تو پھر آپ کا کیا، آپ نے کس طرح پروگرس کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے TSH لیول چیک کرنا ہوتا ہے، وہ ایلیویٹڈ آ جائے آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کو یہ والے فیچر مل جائیں، مائکرو کیلسیفیکیشن ملیں، irregular مارجن ملیں، انٹرنل ویسکولیرٹی ملے، یا پھر 2 سینٹی میٹر یا پھر اس کا جو نڈیول کا سائز ہے وہ 2 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو تو آپ نے پھر FNAC کرنی ہوتی ہے، FNA کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. فائن نیڈل اسپیریشن یہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہسٹولوجیکل ڈائگنوسس کے لیے آپ نے FNAC کرنی ہوتی ہے اس میں. اس کے بعد ہے جی آپ کا اس کے بعد ہے پیشنٹ پریزنٹڈ ود کاربوپیڈل اسپیزم. اس کے ہینڈ جو مسئلہ ہے ان کا اسپیزم ہو چکا ہے، سیزر ہو رہے ہیں پیشنٹ کو، اور پازیٹیو چوسٹک سٹائن ہے، چوسٹک سائن بھی پازیٹیو ہے اس کا. تو وچ انٹروینس ٹریٹمنٹ شوڈ بی ایڈمنسٹرڈ؟ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ تو یہ پرسن کو ہے ہائپوتھائرائڈزم، ہائپوپیراتھائرائڈزم، PTH لیول لو ہے. جب PTH لیول لو ہوگا تو کیلشیم لیول لو ہو جاتا ہے، جب کیلشیم لو ہوتا ہے تو اسے ٹیٹنی ہو جاتی ہے، ٹیٹنی مطلب اسپیزم ہو جاتا ہے، تو اسے ہینڈ اسپیزم ہوگا، کاربوپیڈل اسپیزم ہوگا، سیزر ہوں گے اور پازیٹیو چوسٹک سائن ہوگا. یہ پازیٹیو چوسٹک سائن کیا ہوتا ہے؟ تو میں یاد ہے کہ یہ جو فرسٹ ایڈ کی یہ لائن کہ ڈیو ٹو انجری پیراتھائرائڈ گلینڈ اور دیر بلڈ سپلائی، تو کیا ہوتا ہے آپ کو ہائپوکیلسیمیا ہو جاتا ہے. اور ہائپوکیلسیمیا کی کیا فائنڈنگ آتی ہیں؟ فائنڈنگ ہوتی ہے ٹیٹنی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے مسل کا اسپیزم ہوتا ہے ہائپوکیلسیمیا کی وجہ سے، اور ہائپر فاسفیٹیمیا ہوتا ہے. پیشنٹ پریزنٹ کس طرح کرتا ہے؟ چوسٹک سائن پازیٹیو ہوتا ہے، اور اس میں آپ اس کے فیس پہ ٹیپ کرتے ہیں، فیشیل نرو پہ، تو کنٹریکشن ہوتی ہے فیشیل مسل کی. آپ اس کے فیشیل مسل پہ کرتے ہیں، ٹیپنگ کرتے ہیں، تو جو فیشیل نرو ہے جہاں وہ سپلائی کر رہی ہوتی ہے اس کے مسل کی ہوتی ہے
कॉन्ट्रैक्शन होती है। दूसरा एक और साइन इसमें पॉजिटिव होता है, टोजेस साइन भी पॉजिटिव होता है, जिसमें आप उसके बीपी कफ बांधते हैं उसके बाजू पे, तो उसके जो हैंड मसल है उनका स्पैज़म हो जाता है। आप बीपी कफ बांधते हैं उसके इधर, तो उसके जो हैंड मसल होते हैं उनका स्पैज़म हो जाता है, तो कार्पोपेडियल स्पैज़म होता है। और सिवोसिक साइन पॉजिटिव होता है, किसमें? हाइपोथायराइडिज्म में। क्यों होता है? हाइपोकैल्सीमिया होने की वजह से। तो ये, और आप इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं हाइपोकैल्सीमिया का? इंट्रावेनस ग्लूकोने कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, इंट्रावेनस ग्लूकोनेट देते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट है। तो अक्यूट हाइपोकैल्सीमिया प्रेजेंट करता है आपके मसल क्रैम्पिंग के साथ, वो उसके टोजेस साइन पॉजिटिव होते हैं, प्रेस्टीजिया होता है, नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, टेटनी होती है, मसल का स्पैज्म होता है और सीजर होते हैं। ये प्रेजेंटेशन है हाइपोकैल्सीमिया की। तो ये एमसीक्यू भी फर्स्ट एड से आया हुआ है, और इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ था जब हमने ये लेक्चर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकमेंडेड एट बर्थ? कौन सी वैक्सीन जो है वो बर्थ पे देते हैं? तो बीसीजी, बेसिलस कालमिट गुरिन, ये वैक्सीन हम बर्थ पे देते हैं। बाकी कोई भी वैक्सीन जो दी गई है ऑप्शन में वो बर्थ पे नहीं देते। तो ये मैंने टेबल दिया हुआ है, ये आप टेबल पढ़ लीजिएगा, इसमें सारी वैक्सीनेशन का बताया हुआ है कि कब कब ये वैक्सीनेशन दी जाती हैं। तो इसमें जो आपकी बीसीजी वैक्सीन है वो बर्थ पे देनी है, बाकी कोई भी वैक्सीन जो उसने दी हुई थी वो बर्थ पे नहीं है। उसके बाद है a 6 month old child was brought by his mother to ER with first episode of generalized fever for last 2 days. On examination, the temperature is 101 Fahrenheit with bulging anterior fontanelle and marked irritability. What is the investigation of choice? Lumbar puncture. तो ये पर्सन जो है ये प्रेजेंट कर रहा है फीवर के साथ, सीजर के साथ, बल्जिंग एंटीरियर फोंटेनेले, कंसर्न अबाउट पॉसिबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस हो सकता है, और मेनिंजाइटिस में आप लंबर पंक्चर करते हैं। उसके बाद है आपका 2 year boy present with a sudden onset weakness of the left lower limb following an episode of febrile illness. फेब्राइल इलनेस होने के बाद उसको लोअर लिम्ब की वीकनेस हो गई है। ऑन एग्जामिनेशन टोन पावर रिफ्लेक्सेस इन अफेक्टेड लिम्ब आर डिमिनिश। जहां उसको पहले क्या हुआ है, उसको एक फीवर हुआ था, फेब्राइल इलनेस हुई थी, उसके बाद उसको वीकनेस, लोअर लिम्ब की वीकनेस हो गई है, और लोअर लिम्ब की जो टोन है वो कम हो गई है, पावर कम हो गई है, रिफ्लेक्सेस जो है होते हैं वो डिमिनिश हो गए हैं। और ही हैज नॉट रिसीव्ड रेगुलर वैक्सीन, और उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई। द रेस्ट ऑफ द सिस्टम अनरिमार्केबल, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो अगर आप देखें कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है और वैक्सीनेशन की हिस्ट्री नहीं है, उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई, और उसके बाद जो पर्सन है उसको पैरालिसिस हो गया है, उसके मसल का, उसके रिफ्लेक्सेस कम हो गए हैं, उसकी पावर कम हो गया, उसकी टोन कम हो गया, पैरालिसिस हो गया है, तो ये आपका पोलियोमाइलाइटिस जो है ये इसकी कॉज है, पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो ये पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हमने पढ़ा हुआ था। हमने कहा था कि ये पोलियोमाइलाइटिस जो है ये फर्स्ट एड की लाइंस हैं, कि इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन जो है, लोअर मोटर न्यूरॉन, ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन है इनका प्रॉब्लम आता है, तो फ्लैसिड पैरालिसिस होता है जी इसमें, और एसिमिट्री की वीकनेस होती है, यानी कि एक तरफ का लिम्ब नॉर्मल हुआ, दोनों बायलैटरल वीकनेस नहीं हुई। और सिम्टम ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस, फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस भी हो सकती है, और बाद का तो रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व होते हैं जिससे रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। तो इसमें एंटीरियर हॉर्न, जो आपका स्पाइनल कार्ड है ना, ये स्पाइनल कार्ड है, ये स्पाइनल कार्ड है, ये इसका इंटीरियर इंटीरियर हार्न है। ये जो आपका पोलियो वायरस होता है ये इसे इधर डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको लोअर मोटर न्यूरॉन का लीन होता है और फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। ठीक, और इसका जो रूट है वो फीकल और ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट है आपका, a patient come to you with pain, redness, and photophobia in the right eye. Examination show circumcorneal congestion, circumcorneal congestion, circumcorneal congestion. Which condition is most likely? एक पर्सन है उसको जो वो पेन के साथ है, आई पेन के साथ, रेडनेस हुई पड़ी आई में, फोटोफोबिया हो रहा है, जब वो उससे रोशनी को देखा नहीं जाता इन द राइट आई। एग्जामिनेशन जब आप करते हैं तो आपको सर्कम कॉर्डियल कंजेशन मिलती है। सर्कम, तो ये केस है यूवीआइटिस का। यूविया होता है, यूविया की इंफ्लेमेशन को कहते हैं यूवियाइटिस। अब यूविया क्या होता है?
यूविया में आते हैं आपकी सीरियस, ये आयरस, ये आपके सिलरी बॉडी, ये सिलरी मसल, और ये कोराइडल लेयर, ये ब्लड, ये कोराइडल लेयर, ये यूविया। इसकी वजह होती है इन्फ्लामेशन। जब इन्फ्लामेशन होती है तो आपको इन्फ्लामेशन, ये कॉर्निया इधर होता है, तो यहाँ आपको पता है कि इन्फ्लामेशन हुई पड़ी है, तो ये प्यूपल है। तो तो आपको इस तरह के सर्कुम सरकम कॉर्डियल कंजेशन मिलती है, तो सर्कुलर कंजेशन मिलती है आपको, तो ये आपका यूवीआइटिस है, यूवीआइटिस। तो क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं यूवीआइटिस के? डल प्रोग्रेसिव पेरी ऑकुलर पेन होती है, ऑकुलर हाइपरमीया होता है, रेड आई होती है, फोटोफोबिया होता है, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी होती है, ब्लड विजन होती है, इंक्रीज लैक्रिमेशन और हाइपोपियन होता है। तो उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रा इंडिकेटेड लंबर पंक्शन। लंबर पंक्चर की कंट्रा इंडिकेशन क्या है इन फॉलोइंग ऑप्शन?